نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب۔ انشاءاللہ آج ہم 28ویں پارے کا آخری سورہ دیکھیں گے اور اس سورے کے بعد ہمارا 28واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التحریم مدنی سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، اس میں 12 آیات ہیں۔ ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں دیکھیں گے وہ کون سی چیز تھی جو حلال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور پھر کچھ بیسٹ عورتوں کی صفات بھی بتائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان 3 آیات میں فیملی کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ دین کے لیے ہم یعنی کیا کریں، کیا کون سے آداب ہے جو ہمیں نے سکھائے، کچھ ہدایات ہیں فیملیز کے لیے۔ پھر آیت نمبر 9 اور 10 میں منافقین اور کفار سے جہاد کرنے کا حکم کے بارے میں آیا ہے، اور آخر کی 2 آیات بہت ہی زبردست ہے۔ آخر کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 2 رول ماڈلز کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں، بہترین ایسی 2 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی 2 ایسی بدترین عورتوں کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں واقعی بہت بڑا ایک یعنی سبق ہے کہ ہم اگر اللہ کی نظر میں ہم بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے رول ماڈلز کون ہونا چاہیے۔ تو دیکھنے میں یہ سورہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں اتنے زیادہ سبق ہے، اور جیسے بیسٹ عورتوں کی صفات، فیملی لائفز کے بارے میں اور اس طرح سے، تو کافی انشاءاللہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو چلے ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرمو، آپ حرام کرتے ہیں، ماں، اس چیز کو جو احل، حلال کی ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک پیار سے ایک سوال پوچھا ہے کہ اے نبی، آپ کیوں اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں؟ وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے، آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور اس میں 2 واقعات آتے ہیں۔ ایک تو صحیح بخاری میں اسے روایت کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے تمام ازواج کے گھر چکر لگاتے اور ان کا حال احوال پوچھتے۔ تو ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ زیادہ ٹھہرنے لگے، یعنی ٹھہرے تو کچھ زیادہ دیر وہاں ہو گئی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح البخاری میں سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی، ایک یعنی منصوبہ بنایا، تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہیں گی کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول تھا یا ایک بوٹی تھی جس سے بساند بو آتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح فرمایا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ لیکن اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، سنن نسائی میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن جبکہ کچھ اور دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں کچھ اور کتابوں میں ملتی ہے،
اس کا یہ جو دوسرا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ماریہ تھی، یعنی جو تھی حضرت ماریہ تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تھیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھی۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا تو ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر کہا کہ ماریہ کو اپنے اوپر میں نے حرام کر لیا، یعنی ماریہ کو اپنے اوپر میں نے حرام کر لیا۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ تو یہ دو واقعات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر حرام کی تھی، کیونکہ آپ کا اس طرح حرام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ امت تو آپ کی ہی پیروی کرتی ہے، تو اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے۔ امت آپ کی پیروی میں اپنے آپ پر ہو سکتا، امت بھی اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ شہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیز شفا ہے، تو امت بھی اس چیز سے محروم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیار سے اپنے نبی کو روکا کہ اے نبی، وہ چیز جو ہم نے حلال کی ہے آپ کے لیے، آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تب تغی، آپ چاہتے ہیں مرداتا رضامندی ازواجی کا اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے روکا، اور یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انبیاء کے پاس، کسی نبی، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو آپ اس چیز کو کھانا چھوڑ دیں، یا کوئی اور چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی تو وہ آپ رک سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کہنا کہ یہ حرام ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرنے سے رکیں، اپنے آپ کو روکیں۔ حلال اور حرام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ کس کو حرام بنائے اور کس کو حلال بنائے۔ اور دیکھیں، اگر ہمیں پچھلا سورہ یاد ہو، اب ہم دو سچویشنز میں دیکھتے ہیں، ایک ہے جہاں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، اور ایک ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے میں بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ تو ان دونوں حالات میں کس طرح ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے؟ سورہ طلاق میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اگر میاں بیوی ناپسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو وہاں اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ احسن طریقے کے ساتھ، یعنی بسانا ہے تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ، اگر علیحدہ ہونا ہے، جدا ہونا ہے، چھوڑنا ہے، تب بھی بہتر طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، کوئی اللہ کے حدود نہ توڑے وہاں۔ اور یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں اس سورے میں کہ اگر آپس میں میاں بیوی میں ایک دوسرے میں بہت ہی زیادہ محبت ہے تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ پیچھے رہنے دے۔ تو دونوں حالات میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ دونوں حالات میں اگر محبت ہے تب بھی، اگر نفرت ہے تب بھی، کرنا کیا ہے؟ کام وہی کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہو، محبت میں اور نفرت میں۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ عورتیں اپنے شوہر کی محبت میں آ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتی ہیں، اور آرام سے کہتی ہیں کہ شوہر کی یہی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احکام آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حدود ٹوٹ رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی احکامات کو پیچھے رکھنے کی بات آ رہی ہے، وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اپنے معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے اس آیت میں ہم نے دیکھا، تو کیا یہ غلط بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی پسندیدگی کے کام نہ کریں، اس کو راضی کرنے والے کام نہ کرے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں ضرور، حالانکہ میاں بیوی میں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک دوسرے کی رضا کے کام کریں، لیکن اس رضامندی کے کام میں اللہ تعالیٰ کے حدود نہ کراس کریں، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف بیوی ہوتی ہے، وہ بیچاری جو بات کہہ رہی ہوتی ہے سچ ہے، حق ہے، اس کی بات میں ایک لاجک ہے، صحیح بات کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس مرد ہے، مردانگی،
کہ اگر اس کی بات مان لیے تو پھر ہماری مردانگی کہاں جائے گی. تو وہ حق بات بھی نہیں مانتے وہاں پر. اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد ایسے ہوتے کہ ہر بات میں اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں، ہر بات میں جائز ناجائز حلال حرام جو بھی ہے بس بات مانتے چلے جاتے ہیں، بس بات مانتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ اگر محبت بھی ہے تو وہاں پر وہی کام ہوں گے جو اللہ کی رضا کے ہو. اور کتنی ایسی عورتیں ہیں واقعی جو شوہر کی محبت میں آ کے کتنے غلط کام کر لیتی ہیں. تو اس بات کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اصل پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اب پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق فردا فرض کر دیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلتا کھولنا یا توڑنا ایمانکم تمہاری قسموں کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں یہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، یا پھر جو ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کے بارے میں کہ میں حرام کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ اب یہ جو قسم کھائی ہے اس کو کھول دو، یعنی اس کو توڑ دو اس کا کفارہ دینے کے بعد. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنی اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا نہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا. تو اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک احسان کیا ہے ہم پر کہ اگر کوئی قسمیں کھا لیتے، انسان واقعی کھا بھی لیتا ہے، کبھی غصے میں آ کر قسمیں کو کھا لیتا ہے، کبھی جذبات میں آ کے اور بعد میں پھر پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے قسموں کا کفارہ رکھا ہے. وہ قسمیں جو ارادتاً کھائی جاتی ہیں ارادے کے ساتھ، کہ جیسے غصے میں آ کے کہ اب میں اس کا منہ کبھی نہیں دیکھوں گی، یا میں اس سے کبھی نہیں بات کروں گی، لوگ غصے میں کر لیتے ہیں. یا پھر قسموں میں نا اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے گا تو قسم سے میں نا 3 مہینے کے روزے رکھوں گی، میں یہ فلاں کروں گی فلاں کروں گی. تو جو لوگ ارادتاً قسم کھا لیتے ہیں تو ان کا یہ کفارہ ہے. ایک تو وہ قسمیں ہوتی ہیں نا جو تکیے کلام، یعنی ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس واللہ واللہ. تو ایسی قسمیں جو بغیر ارادے کے کھائی گئی اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن جو ارادے کے ساتھ کھائی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کفارہ بتایا ہے. تو اب اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ پر اب فرض ہے کہ آپ کیا کریں، اپنی قسموں کا کفارہ دیں. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے یا کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایسے ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس کو حرام کر دیا. اور کئی لوگ واقعی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ایمان کمزور ہو تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی پابندیاں کیوں ہیں، یہ ہم پر کیوں حرام کیا گیا، وہ ہم پر کیوں حرام کیا گیا. ایک تو ہماری عقلیں اتنی چھوٹی ہیں نا، سمجھ نہیں آتا ہمیں. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ خوب حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو پتہ ہے. وہ الحکیم ہے اور وہ العلیم ہے، خوب جاننے والا ہے. میرا اور آپ کا علم کتنا ہے ہم کیا جانتے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اسی آیت سے یہ بھی بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم بہانے کرنا چھوڑ دیں، کہ کبھی بچوں کے بہانے، کبھی شوہر کے بہانے، پتہ نہیں کبھی کسی اور چیز کے بہانے حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے پھرتے رہتے ہیں ہم. تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو روک دیا، نبی کو روک دیا کہ جو چیز حلال ہے اس کو آپ حرام کس طرح کر سکتے ہیں. تو میرا اور آپ کا پھر کہاں شمار ہوگا؟ ایک نبی سے سوال ہو گیا تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو واقعی ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو اللہ نے لیمیٹیشنز لگائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدود بنائے ہیں، جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہی ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے. اگر آپ کو نہیں پسند وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پہ کھڑے رہ کر یہ کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہم چاہے غصے میں ہو، چاہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم پوری وہاں پہ کوشش کریں، پورا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ ہم کراس کریں، کیونکہ اکثر یہیں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے، آمین یا رب.
اچھا، اور اس آیت سے قسم کے کفارے کے بارے میں ایک اور چیز ہم یہاں جان لیتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کا اس کا مقصد ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو راجح قول کے مطابق یہ قسم ہے اور اس کے لیے کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے۔ چلیے ہم اب نیکسٹ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب أَسَرَّ چھپا کر کہی النبی نبی نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی بعض بیویوں سے حدیثاً ایک بات، یعنی وہ کون سی پوشیدہ بات تھی، راز کی بات تھی جو نبی نے اپنی بیوی کو بتائی تھی؟ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تھا کہ شہد اور ماریا کو حرام کرنے والی بات تھی، ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فلما پھر جب نباءت اس نے خبر دی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی بھی اس بات کی، انہوں نے کیا کیا، یہ بات جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے علیہ اس نبی پر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ عرفا تو اس نبی نے بتلا دی بعدہ کچھ بات اس میں سے، وَأَعْرَضَ اور اعراض کیا عن بعض کچھ کے بتانے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارتاً بتا دیا، اتنا ہی کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، تم نے جو بات تھی تم نے وہ فاش کر دیا ہے، یعنی پوری بات ساری بات نہیں بتائی، اس سے اعراض کیا، بس کچھ حصہ اس میں سے بتایا۔ تو دیکھیں اس میں سے بھی ہمیں ایک اصلاح کا پہلو ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی بات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کچھ باتوں کو نظر انداز کر کے جو اہم بات ہے اس پہ فوکس کر کے اپنی بات کو پہنچایا جائے۔ اور اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو ہم تو وہ پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑ بیٹھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، فلاں دن تم نے ایسے کیا تھا، ہم تو گن گن کے چن چن کے ساری باتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اصل بات ہے اس پر فوکس کریں اور کچھ باتوں کو اگنور کریں، کیونکہ جب اصلاح میں ہم اس طرح کریں گے تو پھر بات پہ اثر بھی ہوگا۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا اور ساری بات نہیں بتائی، کچھ بات میں کا حصہ بتایا۔ فلما پھر جب نباہا اس نبی نے خبر دی اس بیوی کو بھی اس بات کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا، قالت اس نے کہا، انہوں نے کہا، من انبا کہا تھا، کس نے آپ کو خبر دی ہے اس بات کی؟ یعنی ایک نیچرل ریاکشن ہوتا ہے نا، انہوں نے تو یہ بات کسی سے نہیں شیئر کی تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی حیران ہوئی اور ان کو تو پورا اعتماد تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ جا کر کسی اور کو بتلا دیں گی۔ دیکھیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بے شک سوکنے ہیں، ایک دوسرے پر پھر بھی ان کا کتنا اعتماد ہے، اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا کر کسی کو نہیں بتائیں گی۔ تو بڑی حیران ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ آپ کو پھر کس نے بتایا، یعنی آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ قالا نبی نے فرمایا، نبانیہ مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر، اللہ جو علیم ہے اور خبیر ہے، اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے، اللہ نے مجھے اس بات کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت نمبر 4، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں، اور وہ ہے کہ ان کا ایسی چیز کا پسند کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنْ اور اگر تظاہرا تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ آپ کے مقابلے میں، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کرو گی، ایک گروپ بناؤ گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی مولا ہو آپ کا مددگار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، وجبریل اور جبریل، وصالح المومنون اور صالح مومن بھی، والملائکۃ اور تمام فرشتے بھی، بعد ذالک بعد اس کے مددگار ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، وہ انہیں شوہر سمجھ کر جو چاہے کہے یا جو کا چاہے کرے، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے ساتھ ساتھ آپ کا مقام بہت ہی اونچا اور اعلیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا بلند ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو پس یقیناً اللہ اس کا کارساز ہے، جبریل اور نیک اہل ایمان۔ نیک اہل ایمان میں یہاں پہ خاص طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ انہی کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے والد بھی جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی ہے، اور خاص سارے دوسرے مومنین بھی ہیں، عام طور پہ جتنے بھی مومن ہیں وہ سب اپنے نبی کے مددگار ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی تفسیر میں، آج کی آیات سے ہم نے یہی سیکھا کہ کسی سے اگر شدید محبت بھی ہو تو اس میں بھی ہم نے خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ اصلاح کا پہلو، یعنی جب ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو کس طرح کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کی ہر برائی ان کے سامنے لا کر ہم رکھ دیں گے کہ تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم اس طرح ہو، تو وہ انسان میں پھر یہ بات آ جائے گی کہ چلے بھائی میں اسی طرح ہوں نا تو ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی صحیح۔ تو کبھی اصلاح میں نا ہمیں کچھ باتوں کو اگنور، نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا، کسی کے پیچھے نہیں لگ جانا، کیونکہ آج کی آیت میں ہم نے دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات بتائی، اشارتاً کہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت سکھا دے کہ واقعی ہم جب کسی کی اصلاح کریں تو کس طرح یعنی نظر انداز کرتے ہوئے جو اصل بات ہے اس کو فوکس کر کے اس پر ہم توجہ دیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔